اچھا میں نے دیکھا کہ اس پہ آپ نے بھی اس پہ ذرا تنقید بھی کی بہت ساری. میں ایک لمحے کو ذرا یوں سوچیں کہ بھائی نون لیگ کے اس وقت معاملات خراب چل رہے تھے, مفتاح اسماعیل جیل, شائستہ خان جیل, آنا جانا, رانا ثناء اللہ جیل ہے, وہ جو حکمران جماعت تھی پی ٹی آئی وہ طے کر چکی تھی کہ ہم نے اس وقت کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے, تو وہ تو ہو ہی جانی تھی. تو اگر نون لیگ یہ سوچتی کہ یار پھر ہمیں کیا پڑی اس وقت پنگا لے کے اپنے لیے مشکلات میں, 2 ایکسٹینشن تو ہو ہی جانی ہے, وہ دے دیں گے, ہم کہیں گے نہیں دیتے, وہ پھر بھی جائے گی, پھر ہماری ایسی تیسی ہوگی. چھوڑو بھائی, تو کیا غلط کیا ہے اس میں؟ شکریہ بدامی صاحب, نہیں بتایا اتنا سمپل نہیں جتنا آپ بتا رہے ہیں, اتنا معصومانہ نہیں ہے یہ معاملہ. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے ایک سچ بولا, اور یوزلی پارٹیوں میں جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹر سے بدتر ہوتے ہیں کہ جب آپ سچ بتا دیں تو اس پارٹی میں آپ پالیٹکس کر نہیں سکتے. تو مجھے نہیں پتا محترم خواجہ آصف صاحب کی اب پالیٹکس کا کیا ہوگا. اچھا, he may be facing a difficult time from within. He must be. اچھا, وہ ہو چکا ہوگا سٹارٹ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر, آپ نے یہ بیانیہ بنایا نواز شریف صاحب نے کہ مجھے کیوں نکالا, اور ہر تقریر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کیا باجوہ صاحب کا نام لے کر. ٹھیک ہے جی, کہ باجوہ صاحب نے نکالا, باجوہ صاحب نے نکالا, مجھے کیوں نکالا, گجرانوالہ میں نام لیا. ٹھیک ہے, باقی ہاں خلائی مخلوق کہتے تھے ویسے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ سب کچھ کہا اور بیانیہ قوم کے آگے بنایا کہ مجھے باجوہ صاحب نے نکال دیا. تو بھئی باجوہ صاحب برے تھے تو پھر آپ نے ووٹ کیوں دیا ایکسٹینشن کو؟ ٹھیک ہے, اس کا ایک ضمنی سوال ویسے دس از فیکچولی انکریکٹ یو تھنک نواز شریف صاحب کو باہر نکالنے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں؟ میں وہ بھی آتا ہوں. اچھا, اب آپ نے بیانیہ بنایا مجھے کیوں نکالا, قوم کو جھوٹ بولا, فراڈ کیا قوم کے ساتھ, اور آپ نے جا کے ووٹ دے دیا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دی اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے, پبلک میں آئے گا کہ باجوہ صاحب نے میری رجیم کرا دی, وہاں بھی جھوٹ اور فراڈ ہوا. پیپلز پارٹی نے کہا ہم 3 سال کے لیے آپ آتے ہیں, ہم ساری زندگی کے لیے اینٹ سیڑھ بجائیں گے, انہوں نے بھی ووٹ دے دیا, انہوں نے بھی فراڈ اور جھوٹ بولا پبلک کے ساتھ. تو بائی اینڈ لارج 14 پارٹیاں اگر ہم ملا لیں تو سب جھوٹے ہیں. یہ ایک ایکسپائرڈ لیڈرشپ ہے, ساری ان سب کو مزما چکے ہیں, سمیت پی ٹی آئی کے, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے اور باقی جماعتوں کے. یہ ایکسپائرڈ ہے, یہ ان کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں, خدا کا واسطہ سمجھے. یہ ملک کا فریم سیدھا کریں گے, یہ خود کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں, یہ ملک کھڑا کر دیں گے, مریخ سے لائیں گے, یہ خود چل نہیں سکتے, یہ ملک چلائیں گے. یہ جو روز آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, روٹی نہیں ملی کون مر گیا, غریب, گٹر کا ڈھکن گرا غریب مر گیا, بارش ہوئی غریب مر گیا, کرنٹ آیا غریب مر گیا, اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملا غریب مر گیا, سیلری نہیں ملی غریب ملا, نوکری نہیں ملی غریب مرا, غریب مر گیا, غریب مر گیا, غریب مر گیا, غریب مر گیا. جمہوریت جمہوریت جمہوریت, ایکسپائرڈ لیڈرز اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اب تمہاری باری, تمہاری باری, تمہاری باری, تمہاری باری, تم آؤ گالی دو, پہلے آؤ حکومت کرو, پھر گالی دو نکل جاؤ, پھر آؤ وقت ضرورت وقت حال ننھے بننے اچھے پیارے بچے بن کے گلے لگ. نواز شریف صاحب کو نکالنے میں کوئی کردار نہیں تھا اس کی اسٹیبلشمنٹ کا. اب آ جائیں اب اس میں. دیکھیے اگر آپ کردار اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو ملک میں نکالنے کی, تو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت, بزدار حکومت نے یہ فراڈ کیا خاص کے ساتھ مل کر, جو جعلی رپورٹیں بنائی, اور اس وقت خاص کہیں تو ہم کیا سمجھیں گے, آپ فیصل صاحب کی بات کریں, اس وقت کی کابینہ کے اندر میں نے اور فواز چودھری نے طوفان بدتمیزی کی تھی کہ یہ فراڈ رپورٹس ہیں, یہ فراڈ رپورٹس. کیا رپورٹس؟ کہ میاں صاحب کی حالت یہ ہو گئی, وہ ہماری صوبائی حکومت بزدار حکومت نے کی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کریں آپ سب کچھ, کمرے کے اندر آپ ہاتھ پیر جوڑیں, کمرے کے اندر ووٹ دیں, کمرے کے اندر آپ سب اچھی باتیں کریں, بیانیہ باہر آ کے بتائے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا. اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا, ایز سمپل ایز. اب کیا چلے گا اس ملک میں؟ اب آپ نے جو پاکستان کی جو حالت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا, تو وہ جو ہماری پیاری معصوم اللہ اس زندگی دے نصیب اچھے کرے رضوانہ بیٹی کا جو حال جج کی بیوی نے کیا, جو تشدد کیا ہے, وہ حال ہمارا پاکستان کا ہے آج کے دن. اور اس بچی کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں کہ جج کی بیوی کے ساتھ کاروائی نہیں ہوتی, پولیس والا تب تک ایف آئی آر نہیں کاٹتا جب تک اس کو بیل نہ مل جائے. ٹھیک ہے, اور اس سے شرمناک بات کہ بیل بھی مل جاتی ہے. تو کیا اگر یہ ان کے بچوں کے ساتھ یا ہمارے میں سے ہوتا تو ہمارے یہی ایموشنز ہوتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں مجھے ایک سوال, ڈیولز ایڈوکیٹ, آپ نے ساری سیاسی قیادت کو ایک سانس میں سارا کچھ, جوڈیشری پہ آپ نے سوال اٹھایا تھا جو کہ بالکل صحیح ہے, تو جو تیسرا ایک پلر رہ گیا اسٹیبلشمنٹ, وہ وہاں پہ سب صحیح ہے, وہ سب دیکھیں میری بات سنیں, اگر سب کو ہی ساری سیاسی پارٹیز کو ہی کچھ نہ کچھ کنسرن ہے تو شاید وہاں بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہو, شاید وہاں بھی کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. وہ واحد ایک ادارہ ہے جو 95-96% بائی اینڈ لارج ایمانداری اور آنےسٹی پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1.
میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں 4% کا گیپ نہیں ہے. پاکستان کو حکومتیں آنے گرانے دیکھیں میری بات سنیں. مجھے آپ بتا مجھے ایک بات کا آپ جواب, مجھ سے آپ ایک جواب. میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ سارے فرشتے, ٹھیک ہے, میں سب آپ سوال یہ کر رہا ہوں کہ ان حکمرانوں نے یہ جو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, جو کھڑے نہیں ہو پا رہے, بات نہیں کر سکتے, ملک نہیں چلا سکتے, خود نہیں چل سکتے, فریم ٹیڑھے ہیں, ملک کا فریم سیدھا کرنے آ گئے ہیں, موبائل کا فون نہیں کھول سکتے آنکھ سے, ٹھیک ہے, وہ ایکسپائری ڈیٹ ہوئے ایکسپائرڈ لیڈرز کو پھر آپ حکمران بناتے آ رہے ہیں, اور پھر آگے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اولادوں کی بھی غلامی کریں. اچھا وہ کیا کرتے ہیں جی, جمہوریت کے نام پہ غریب مرتا رہے, ہم مال بناتے رہیں گے, پھر ری الیکٹ ہو جائیں گے, ایگزائل میں جائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے. آرگیومنٹ کا خلاصہ کیا ہے کہ سب کو سب جھوٹ بولتے ہیں, سب فراڈ کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ. کسی نے پاکستان کی قوم کے ساتھ وفا نہیں کیا. یہ سب کے سب لیڈرز ایکسپائرڈ ہے بشمول عمران خان کے. سب نے جھوٹ بولے ہیں, سب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی, سب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگایا. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دینی چاہیے تھی ایکسٹینشن. ویسے اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی برا ہے تو آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ یہ تو صحیح بات, بالکل اصولی بات. آپ کیا رہے دینی چاہیے تھی. دیکھیں میری بات سنیں, اگر قابل آدمی ہے اور حالات ہے, چاہے وہ آپ کے ہو, میرے ہو, کسی کے ہو, ایکسٹینشن کوئی دنیا کی آخری چیز نہیں ہے. لیکن جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں, جس کو آپ بار بار برا کہہ رہے ہیں, ساری پارٹیاں برا کہہ رہی ہیں, وہ سب ایکسٹینشن دے رہے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیں باجوہ صاحب برے ہیں یا ساری پارٹیاں بری ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. میں نے نہیں کہا, خواجہ آصف صاحب ہیں, میاں نواز شریف صاحب کا بہت قریبی لوگ, پھر بندر بانڈ بھی آپ دیکھ لیں, پھر ہم ان کی اولادوں کی غلامی بھی کریں. تو اس تو دیکھیں نا, لیکن جو ایکسٹینشن دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, جو ایکسٹینشن لے رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا. جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈیل آفر ہوئی تھی وہ برا ہے, لیکن جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ڈیل دے رہا ہوں وہ برا نہیں ہے. نہیں بتا بھی صاحب, میں نہیں بات, مجھے آپ بتایا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ماں بیٹی موٹر سائیکل سے گرے کھڈے میں سے, اور پیچھے سے ٹرک نے اس کو مار دیا. ہم سب نے کہا, ہم نے خبریں ٹی وی پہ سنی کہ ٹرک والے کو پکڑ لیا, بالکل صحیح پکڑا, لیکن ہم نے اس کو نہیں پکڑا جو کھربوں روپے اس ملک سے لیڈرشپ کے نام پہ لیتا ہے, جس نے وہ سڑک بنانی تھی تو وہ کھڈا نہ ہوتا, نہ موٹر سائیکل گرتی, نہ وہ بچے اور بیوی گرتے, نہ وہ مرتے. ہم اس کو اس طرح کیوں زاویے کے اندر دیکھیں, ہم زاویے کو الٹا کیوں؟ یہ انصاف کیوں نہیں ہو پاتا اس ملک میں؟ اس ملک میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ بندر بانڈ جو 15 20 25 شکلیں ہیں جن کو ایکسپائر ہوئے ہوئے بھی ٹائم ہو چکا ہے, وہی تم آ جاؤ, یہ گیم چل رہی ہے نا, پنگ پونگ بال ہے. اگر یہ آتے ہیں تو کوئی کو لاتے بھی تو ہے نا, تو پھر دونوں سائڈ کو اپنے رویے پر وہ کرنی چاہیے نا. اندر میکسیمم جہاں آپ نے تعلیم نہیں دی کہ ووٹر سمجھدار بن جائے اور ان کو ووٹ نہ دے. اگر اس ملک کے اندر 95% تعلیم دے دیں, ان کو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا, گھر کا ووٹ بھی نہیں ملے گا. کس کو ووٹ ملے گا پھر؟ بابر اعظم تو الیکشن نہیں لڑ رہا, کرکٹ ٹیم تو نہیں کھیل رہی. وسیم ادابی صاحب, یہی ہے نا, آپ کے والد صاحب آپ کا شو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں پرائم اینکر ہوں, وہ نہیں ہے پرائم اینکر. نہیں, اگر وہ اینکر ہوتے تو, اگر وہ 90 سال کے ہوتے تو وہ کرتے نہیں کرتے, شاید نہیں کرتے نا. تو دوسرا آپ آ گئے, آپ بھی 90 سال تک نہیں کریں گے. خیر سے جب تک آپ کی اس بحران کی عمر آئے گی, اگلا آ جائے گا. تو بھائی کی وجہ سے چانس 24 کروڑ لوگوں کے اندر کل کو لیڈرشپ کھڑی ہو, اس کو ووٹ